الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچا لو، وہ دوزخ جس پر مضبوط اور بڑے سخت دل والے فرشتے ہم نے مقرر کیے ہیں، جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی بھی نہیں کرتے اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی معاملات سر انجام دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر خواتین و حضرات، اس دنیا میں ازل سے لے کے ابد تک خیر اور شر، نیکی اور بدی کا مقابلہ جاری ہے، اور جتنے پیغمبر آئے وہ خیر کو غالب کرنے آئے، شر کو مغلوب کرنے آئے، اچھائی کا حکم کرنے آئے، بدی سے بچانے کے لیے آئے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی ہیں، وہ عبادت کی شکل میں ہوں، وہ گھر کی زندگی کے معاملات ہوں، بازار کے حالات ہوں، لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو۔ مختلف ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے مجھ سے بھی، آپ سے بھی، ہر انسان سے سوال کرنا ہے۔ ہر انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی سلطنت عطا کی ہے، جہاں پہ اس کا اختیار چلتا ہے، اللہ رب العزت نے اس انسان سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت زیادہ ذمہ داریاں لینے سے ڈرا کرتے تھے۔ ذمہ داریاں جتنی بڑھ گئی، اللہ کے ہاں جواب دہی اتنی مشکل ہو گئی۔ جتنی رعیت کم ہوگی، جتنا آپ کے پاس اختیار کم ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے وہاں پہ جواب دینا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک
حکمران ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر کسی سے اس کے ماتحتی کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں مزید فرمایا کہ حکمران اپنی عوام کے بارے میں اللہ رب العزت کے پاس جواب دہ ہوگا، اور گھر کا سربراہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کے گھر کے جو حالات تھے، معاملات تھے، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ عورت سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے شوہر کے گھر کی کتنی حفاظت کی، جو ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کی یا نہیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو اس کو جواب دہی کے لیے تیار کرنے کے لیے فرما دیا کہ جو تمہاری ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ جو آیت مبارکہ میں نے سورہ تحریم کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے پہلا حکم اہل ایمان کو یہ دیا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ سب سے پہلا حکم یہ، باقی سارے معاملات بعد کے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو لیکن خود وہ نیکی کے کام نہیں کرتے۔ افلا تعقلون، کیا عقل اور شعور نہیں رکھتے ہو؟ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں بیان کی، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، لوگوں کو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بات انتہائی بری ہے کہ لوگوں کو ان باتوں کا حکم کرو جو خود نہیں کرتے۔ سب سے پہلا حکم دیا کہ اپنے آپ کو درست کرو۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان، وہ اس کی فیملی بھی نہ ہو، اس کے ماتحتی میں چند لوگ بھی نہ آئیں، کم از کم اپنی ذات تو اس کی ہے جس کے بارے میں اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے۔ اور سب سے پہلا یہ تقاضا کیا، باقی ساری تبلیغ کی باتیں بعد کی ہیں، سب سے پہلا حکم دیا کہ اپنے آپ کو درست کرو۔ اور اگر اپنے آپ کو درست نہیں کرتے، دنیا جہان میں جا کے تبلیغ کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہے، وبال بن جائے گا۔ یہی چیز ہمیں اللہ رب العزت نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں حکم دیا، قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔